بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ اور لبنان میں جنگ بندی کے بعد ایک اور بڑی خبر، ایران نے آبِ ہرمز مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران کی ایک اور بڑی کامیابی، امریکہ ایران معاہدے کی دوسری رکاوٹ بھی دور، اور کچھ لو اور کچھ دو کے تحت کل امریکہ نے لبنان میں جنگ بندی کرائی۔ آج ایران نے آبِ ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے آبِ ہرمز کو تجارتی جہازوں کے لیے کھولنے کا باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کے بعد اب تجارتی جہازوں کے لیے راستہ کھولا جا رہا ہے، اور جنگ بندی کے بقیہ ایام میں آبِ ہرمز مکمل طور پر کھلی رہے گی۔ تو عباس اراغچی کے مطابق محفوظ گزرگاہ کے لیے تجارتی جہازوں کے راستے کی نشاندہی پہلے ہی کی جا چکی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں ایران نے یہ اعلان کیا کہ جن جہازوں کو گزرنا ہے وہ گزر جائے، اب ان کے آبِ ہرمز سے نکلنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور ان کی تعداد 3,000 سے زائد ہے۔ 20,000 سے زائد عملہ ہے جو ان جہازوں پر موجود ہے، جو 28 فروری سے آبِ ہرمز میں مقید ہے۔ اب ایران نے آبِ ہرمز مکمل طور پر کھول دیا ہے، اور یہی امریکہ کا سب سے بڑا مطالبہ تھا۔ تو امریکی صدر نے اس کے جواب میں فوری طور پر شکریہ کا ٹویٹ کیا اور بتایا کہ آبِ ہرمز مکمل طور پر کھول دی گئی ہے۔ انہوں نے اس ٹویٹ کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا اور کہا کہ آبِ ہرمز کھلی رہے گی، مگر مکمل معاہدے تک اس کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ تو امریکہ کی جانب سے اب بھی ایران کے جہازوں کی ناکہ بندی کا اعلان کیا ایک بار پھر کشیدگی کو بڑھائے گا؟ تو اب امریکہ جس ناکہ بندی کی دھمکی دے رہا ہے، اس ناکہ بندی کے ہوتے ہوئے بھی کئی جہاز گزر چکے ہیں، اور آج بھی کئی جہاز گزرے ہیں، جن میں پاکستان کا ایک جہاز شالیمار ہے، جو کہ لاکھوں بیرل تیل لے کر کراچی کی بندرگاہ کے آس پاس پہنچ بھی چکا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور ملکوں کے جہاز بھی نکلے ہیں۔ تو اب ٹرمپ اپنی فیس سیونگ کے لیے، اپنے کرنٹ فالوورز کو بتانے کے لیے کہ ساڈا بابا اتے ہے، یعنی یہ جنگ ہم نے جیتی ہے، وہ یہ دعوے کر رہا ہے کہ جب تک معاہدہ نہیں ہوتا تب تک ہم ناکہ بندی کرتے رہیں گے، یعنی ان کی بحری فوج سمندر کے اندر موجود رہے گی۔ اور ویسے بھی ایران نے جو آبِ ہرمز کھولنے کی تاریخ دی ہے وہ سیز فائر کی مدت تک دی ہے۔ ٹرمپ نے 22 اپریل تک سیز فائر کی مہلت دے رکھی ہے۔ ویسے تو ٹرمپ نے دوران گفتگو اس بات کا اشارہ کیا تھا کہ وہ 2 ہفتوں کی مہلت دے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیز فائر کی جو مہلت ہے وہ 28 اپریل ہے، لیکن اکارڈنگلی جو کہ کاغذوں کے مطابق ہے یا اناؤنسڈ ہے، اس کے مطابق 22 اپریل تک یہ سیز فائر کی مہلت ہے، اور اب اس میں 3-4 روز ہی باقی ہیں۔ تو کیا آبِ ہرمز صرف 4 روز کے لیے کھلی ہے؟ لیکن اگر 4 روز کے لیے بھی کھلی ہے تو اس نے بڑا دھماکہ کیا ہے، اور آبِ ہرمز کھلنے کے اعلان کے فوراً بعد خام تیل کی قیمتیں ایسے گری ہیں جیسے تیل گرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو۔ تو اب تیل کی قیمتیں بھی دھار کی طرح گر رہی ہیں۔ بریڈ کروڈ آئل کی قیمت میں 8% کمی ہوئی ہے، $91 تک پہنچا ہے، اور امریکی خام تیل $86 سے نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور امکان یہ ہے کہ یہ $80-82 پہ جائے گا۔ تو بنیادی طور پر جو تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں وہ 10 سے 11% گری ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر تیل کی قیمتیں امریکی صدر کے اعلان پر بھی نہیں گرتی جتنی قیمتیں ایرانی وزیر خارجہ کے اعلان پر گری ہیں۔ تو اب یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی گارنٹی ہے۔ پاکستان کی گارنٹی پر امریکہ نے لبنان اور اسرائیل میں سیز فائر کرا دیا۔ پاکستان کی گارنٹی پر ایران نے حزب اللہ کو جنگ بندی پر آمادہ کر لیا، اور پاکستان کی ضمانت پر ہی اب ایران نے آبِ ہرمز کھول دی ہے۔ تو یہ پاکستان کی بہت ہی بڑی کامیابی ہے کہ ایک ہی وقت میں اس نے بہت سارے کام کیے، ایران کو بھی قائل کیا، امریکہ کو بھی قائل کیا، انڈیا کو بھی سائیڈ لائن کیا، چین سے مشاورت کی، امارات کو اس کا قرضہ واپس کر دیا، سعودی عرب سے ایئر بیس لے لی، اور اسرائیل کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ تو پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی ہو رہی ہے بلے بلے۔ اگر آپ مئی 2025 سے اپریل 2026 تک کا پاکستان کا سفر دیکھیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ سب کچھ ہوا کیا۔ مئی 2025 وہ مہینہ جس کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی
اور علاقائی سیاست میں آنے والی تبدیلی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ محض 1.5 سال کے مختصر عرصے میں پاکستان نے خود کو عالمی تنہائی کے دہانے سے نکال کر عالمی سیاست کے مرکز میں لا کھڑا کیا، اور یہ سفر زیرو سے سہولت کار اور پھر محض 2 ماہ کے اندر ایک تصدیق شدہ عالمی ثالث بلکہ واحد ثالث اور نیٹ سٹیبلائزر بننے کی داستان ہے، جس نے بین الاقوامی برادری کو حیران کر رکھا ہے۔ اور مئی میں جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی اور یہ جنگ امریکی صدر ٹرمپ کی مداخلت پر رکی تھی، تو ٹرمپ یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کہ انہوں نے یہ جنگ رکوائی ہے اور انہیں امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے، مگر ٹرمپ نے وہ جنگ ثالث کے طور پر نہیں رکوائی تھی۔ ان کے بقول وہ خود ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے دھمکی دی تھی کہ میں دونوں ملکوں کی تجارت بند کر دوں گا اور اس پر 250% ٹیرف عائد کر دوں گا۔ تو انڈیا کی چیخیں نکلی تھی، مودی چلا اٹھا تھا کہ اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ سے اس کی معیشت کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور امریکی سرمایہ کار انڈیا کے اندر بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ ساری انویسٹمنٹ اٹھا لی جاتی تو انڈیا کا بہت ہی برا حال ہوتا، تو وہ جنگ بندی پہ آمادہ ہوا۔ لیکن یہاں پہ سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر پاکستان نے جنگ کے اندر سے امن کا دیا روشن کیا اور موت کے جبڑے سے زندگی کو چھینا ہے۔ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور میرا گمان یہ ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ کون سا ایسا ثالث کار ہے، کون سا ایسا ملک ہے، کون سا ایسا جرنیل ہے جس نے جنگ بھی لڑی ہو اور فاتح امن بھی ہو۔ تو مئی 2025 میں پاکستان کی اگر آپ کو شکل یاد ہو تو ہم اندرونی سیاسی خلفشار اور معاشی دباؤ کا شکار تھے۔ عالمی سطح پر پاکستان اپنا اثر و رسوخ کھو چکا تھا، کمزور پڑ چکا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر مہربانی کی اور ایک ایسی قیادت سامنے آئی جس نے جیو پالیٹکس سے ہٹ کر جیو اکنامکس اور بیلنس کی جو پالیسی اپنائی، اس نے پاکستان کا وقار بحال کیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان نے دنیا کے جس ملک سے بھی بات کی، جس سے بھی جو بات کی، اس پر کھڑا رہا اور خود کو ٹرانسپیرنٹ رکھا۔ تو اسی نے پاکستان کی طاقت میں اضافہ کیا۔ پاکستان نے چین اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو نئی جہت دی ہے، اور اسی اعتماد کی بدولت آج پاکستان مغرب اور مشرق کے درمیان ایک برج کا رول ادا کر رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ کا یہ بحران جو انشاءاللہ اب حل ہونے کی طرف جا رہا ہے، اس میں پاکستان کا کردار اس وقت سامنے آیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ اب زمینی لڑائی ہوگی اور فوجیں گلی کوچوں میں خون کی ہولی کھیلیں گی۔ تو اس صورتحال میں جہاں بڑی طاقتیں فریق بن رہی تھیں، پاکستان نے ایک غیر جانبدار اور ذمہ دار ریاست کے طور پر نہ صرف خود کو پیش کیا بلکہ اس میں ایفرٹ ڈالی۔ پاکستان نے اسلام آباد میں مذاکرات کی بات کی تھی، آفر کی تھی، اور اس کے بعد یہ خدشہ پیدا ہوا تھا کہ شاید یہ مذاکرات نہ ہو اور پاکستان کبھی بھی میزبان نہ بن سکے، ثالث نہ بن سکے۔ تو اللہ نے عزت رکھی، امریکی بھی پاکستان آئے، ایرانی بھی پاکستان آئے، پاکستان نے ثالث کا رول بھی پلے کیا۔ تو اس کے بعد ہونا تو یہی چاہیے تھا، امریکہ جانے یا ایران جانے، کیونکہ بات بنی نہیں تھی۔ لیکن پاکستان نے ہمت نہیں چھوڑی، پاکستان مسلسل کوشش کرتا رہا، اور اب اس کی کوششوں کے نتیجے میں ہی پاکستان کے آرمی چیف کا حالیہ دورہ تہران بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور واشنگٹن سے آنے والے پیغامات اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا پاکستان کو محض ایک تماشائی یا سہولت کار نہیں سمجھتی، جیسا کہ بعض لوگ دعویٰ کریں کہ پاکستان کو استعمال کیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پاکستان سرٹیفائیڈ میڈیٹر کے طور پر سامنے آیا۔ تو پاکستان کی اس بنیادی کامیابی کے پیچھے 2 بڑے عوامل ہیں، ایک تو پاکستان کی سیاسی اور ملٹری قیادت کی نیت، اور پھر ان کی کرج، اور پھر ان کی بریونیس۔ دوسرا، پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ وہ خطے میں کسی جنگ کا حصہ بننے کی بجائے امن کے قیام میں اپنا وزن ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پاکستان کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ کون کون سی غلطیاں کی گئی ہیں ماضی میں، ان کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔
تو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات اور تہران میں پاکستانی قیادت کی پذیرائی نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اب خطے کا ایک نیٹ سٹیبلائزر ہے جس کے بغیر امن کا کوئی بھی فارمولہ ممکن نہیں ہے، اور اسی لیے اب عرب ممالک امریکہ سے اپنے اڈے بھی خالی کرانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے بارے میں اس لیے بات کی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اس پورے قضیے کے اندر جہاں دنیا کو پریشانی لاحق ہے، پاکستان کی بھی اپنی پریشانی ہے، اور یہ وہ تاریخی مومنٹ ہے کہ اگر اس میں ہم اور آپ اس صورتحال کو یاد نہ کریں کہ جس صورتحال سے ہم نکل کر آئے ہیں، تو یہ پھر احمقانہ بات ہوگی۔ ہمیں ان حالات کو، واقعات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کل ہم کہاں کھڑے تھے اور آج ہم کہاں پہ جا رہے ہیں۔ صفر سے شروع ہو کر عالمی سیاست پر ایک ایسا مقام حاصل کرنا اور صرف چند مہینوں کے اندر حاصل کرنا، یہ بتاتا ہے کہ اگر قیادت ٹھیک ہو اور نیک نیتی کے ساتھ کام کرے تو دیر ہو سکتی ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کامیاب ہوگی۔ یہ ہم نے سنا ہے کہ چین نے چند سالوں میں اپنے عوام کی قسمت بدل دی، سنگاپور نے چند سالوں میں اپنے عوام کی قسمت بدل دی، تائیوان بدل گیا، بہت سے ایسے ممالک جو ہم سے پیچھے تھے وہ آگے نکل گئے۔ تو وہ اسی لیے آگے نکل گئے کہ ان کے ہاں بھی ایسی قیادت آئی جس نے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، اور وہ ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک بن گئے۔ تو آج آپ کا بھی اسی راستے پر سفر جاری ہے۔ تو پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ دنیا میں ایک سفارتی طاقت بن کر ابھرا ہے۔ اب 22 اپریل کی ڈیڈ لائن زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہی یہ جو بڑی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہے، یہ بتاتی ہے کہ پاکستان نے اپنا مشن پوری طرح مکمل کر لیا ہے، اور دنیا جو بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی تھی، اس بارود کے ڈھیر کو ڈیفیوز کر دیا اور دنیا میں امن کی بارش کر دی ہے۔ جہاں تک فیلڈ مارشل کے کردار کی بات ہے تو جنرل عاصم منیر کا کردار ایک روایتی فوجی سربراہ سے بڑھ کے سامنے آیا۔ پاکستان میں بہت سے آرمی چیف آئے ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ آئے ہیں، کچھ ایسے بھی آرمی چیف آئے ہیں جنہوں نے اس ملک کی سربراہی سنبھالی ہے، ملک کے اقتدار پہ قبضہ کیا، مارشل لا لگائے اور اپنے اپنے طریقے سے ملک کو چلانے کی کوشش کی۔ لیکن جس طرح کا کردار یا جس طرح کی سٹیٹمنٹ شپ جنرل عاصم منیر نے دکھائی ہے، وہ ان میچبل ہے، انکریڈیبل ہے، اور میں بہت زیادہ ایگزیجریشن نہیں کرنا چاہتا۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو جنرل عاصم منیر کی صورت میں کتنا بڑا مسیحا اور لیڈر ملا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں پاکستان کی سیاسی قیادت، شہباز شریف اور عسکری قیادت کا گٹھ جوڑ وہ قوت بن چکا ہے جس نے دنیا کے سب سے بڑے بحران کو ٹالنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ کہ عالمی میڈیا پاکستان کو مشرق وسطیٰ کے امن کا ضامن قرار دے رہا ہے۔ تو اس پورے پروسیس کے دوران کبھی یہ کہا گیا کہ پاکستان امریکہ کو اڈے دے رہا ہے تاکہ ایران پر امریکہ حملہ کر سکے، پھر بیانیہ بدلا اور کہا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس لیے جنگ ہو رہی ہے اور پاکستان افغانستان پر اس لیے فضائی حملے کر رہا ہے کہ بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ اس کے بعد ایک نیا قصہ سامنے آیا کہ پاکستان غصے میں ہے اور سعودی عرب پر حملے کی صورت میں خود ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ پھر جب ثالثی کی بات شروع ہوئی تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، یعنی پاکستان کے اندر جتنا پاکستان کی ریاست کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے شاید دنیا میں اتنا کسی دشمن نے بھی نہیں کیا۔ تو ان کا ہر دعویٰ، ہر مفروضہ، ہر کہانی جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ جو لندن میں بیٹھے ہیں ان کو تو عدالتوں نے سرٹیفائڈ جھوٹا کہا، مگر حیرت انگیز طور پر ہمارے لوگوں کے اندر جھوٹ سننے والوں کی بڑی تعداد ہے، اور ان کی رگوں میں ایسا زہر سرایت کر چکا ہے کہ جب تک وہ جھوٹ سنے نا شاید ان کو نیند نہیں آتی اور وہ سچ سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ تماشا بھی ختم نہیں ہوا، یوٹیوبر روزانہ نئی کہانیاں گھڑتے ہیں، نئے جھوٹ تراشتے ہیں اور ہر نئے جھوٹ کو آخری سچ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، نہ سوال نہ تحقیق، صرف جذبات اور ان پر ایک خیالی پلاؤ۔ تو اب ان سب سے نکلیں آپ تو آپ کو حقائق نظر آئیں گے۔ جیسے سوشل میڈیا پر علامہ جواد نقوی کا ایک انٹرویو ہے، اس پر ایک بحث چل رہی ہے اور وہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ شدت اس لیے اختیار کر گئی ہے کہ ہمارے یہاں چنگاری کو ہوا دینے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ بے شک جواد نقوی کا اسٹیٹمنٹ متنازع ہوگا، آپ کو ان سے لاکھ اختلافات ہوں گے، لیکن ایک عالم دین کی رائے ہے، اس رائے سے مجھے بھی شدید اختلاف ہے، میں ان کی رائے سے قطعاً متفق نہیں ہوں، لیکن اس رائے کو لے کر ان حالات میں آگ بھڑکانا
اور پھر وہی باتیں کرنا جس پر خود شدید قسم کی تنقید کی جاتی رہی کہ دیکھیں آرمی چیف نے علماء کو بلا کر کہا کہ جو ایران کے ساتھ ہے وہ ایران چلے جائیں. تو اس وقت اگر اس فعل کو برا سمجھا جا رہا تھا تو اب بھی اس کو برا سمجھنا چاہیے کہ ان حالات میں آپ پاکستانی فوج کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں تو ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کے ایشوز کو ویسے ہی دفن کر دینا چاہیے. اور ان حالات میں جہاں پر قوم ایک ہے، دنیا بھر کے مسلمان ایک ہے، انطالیہ میں سارے مسلمان اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، وہاں بھی پاکستان کے وزیر اعظم کو ترکی کے سربراہ رجب طیب اردگان نے خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ شہباز شریف کی کوششوں سے جنگ رکی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف صاحب نے ہی درخواست کی تھی کہ سیز فائر کیا جائے اور ٹرمپ نے ان کی درخواست کو مانا تھا. تو پاکستان کی سیاسی قیادت یا عصری قیادت الگ الگ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کامیابی کی کہ 1 اور 1 2 11 بنے ہوئے ہیں. تو اب خبر یہ کہ آبر ہرمز کھولنے کے اعلان کے ساتھ ہی ایرانی تیل بردار جہاز پہلی بار خلیج سے روانہ ہوا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ امریکی انہیں روکتے ہیں یا نہیں روکتے. اس سے پہلے پاکستانی جہاز شالیمار گزرا، اس کو نہ امریکہ نے روکا نہ ایران نے روکا. 4-5 اور جہاز بھی گزرے ہیں. جنوبی کوریا کا بھی ایک جہاز گزرا ہے اور جنوبی کوریا کے تقریباً 26 تیل بردار جہاز آبن ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں. اب وہ سارے نکل جائیں گے. چین کے لیے تیل لے کر جہاز نکلا ہے، اس کو بھی امریکہ نے نہیں روکا. تو اب اگر ایران کا جہاز بھی گزر جاتا ہے تو گل ہی مک گئی. اور چونکہ معاملہ گیو اینڈ ٹیک کا ہو رہا ہے، جس طرح امریکہ نے جنرل عاصم پہ اعتبار کرتے ہوئے لبنان میں جنگ بندی رکوائی اور اسی طرح ایرانیوں نے اس کا مثبت جواب دیا اور آبن ہرمز کھول دیا ہے. اور یہ دوستوں کے لیے اچھی خبر ہے تو دشمنوں کے لیے بھی یہ بری خبر نہیں ہے. کچھ ہی دیر پہلے امریکہ نے بھارت کو روسی تیل خریدنے کے لیے دی گئی پابندیوں میں رعایت ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد انڈیا کے اندر صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی کہ اب کیا کریں، کیونکہ امریکہ نے بھارت کو روس سے تیل خریدنے کے لیے 1 ماہ کی عارضی اجازت دی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. تو روس سے نیا سودا کر نہیں سکتے اور آبن ہرمز بند ہے، کسی اور ملک سے تیل لے نہیں سکتے. تو ان کے لیے بھی اچھی خبر یہ ہے کہ راستے کھل گئے. اور پاکستان کے لیے بھی اچھی خبر یہ ہے کہ قطر سے اب LNG کے جہاز پاکستان آ سکتے ہیں اور غالباً آج وہ جہاز روانہ ہوں یا 2 دن بعد روانہ ہو تو مئی کے اوائل میں وہ جہاز پاکستان پہنچ جائیں گے. اور پاکستان میں جو گیس کا بحران ہے اسی کی وجہ سے بجلی کا بحران ہے، تو وہ بحران ختم ہو جائیں گے. اور بجلی کے بحران سے مجھے یاد آیا کہ حکومت نے ایک بڑا شاندار کام کیا کہ پاور سیکٹر کے ملازمین کے لیے بجلی کے مفت یونٹ کی سہولت ختم کر دی ہے. پوری پاکستانی قوم چلا رہی تھی کہ عوام ڈالے نے کی انی پائی ہوئی ہے نا، مفت یونٹ بند کرو. تو حکومت نے یہ کام کر دیا تھا، لیکن پھر کچھ لوگ عدالت میں چلے گئے تو عدالت نے فیصلہ دے دیا. گریڈ 17 سے 22 تک سرکاری افسران کے مفت بجلی یونٹ ختم ہو گئے، یعنی وابڈا اہلکاروں کا جو مفتہ لگا ہوا تھا نا وہ تو کر دیا حکومت نے بند. اور عدالت نے کہا کہ افسران کو مفت بجلی یونٹ کی فراہمی ختم کرنا غیر آئینی نہیں ہے، بلکہ ریٹائرڈ مافیا کے مفت یونٹ بھی ختم ہونے چاہیے. تو اس اقدام پر شکریہ شہباز شریف تو بنتا ہے. اور جو لوگ بھی اس بات پر معترض تھے کہ حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرتے اور وابڈا کی اپنی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، ہمارے بجلی کے بل بڑھتے جا رہے ہیں اور بجلی مل بھی نہیں رہی، تو ان کے لیے کم از کم ایک راحت کا سانس ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اب وابڈا والے بھی بجلی کا بل دیں گے تو ان کو بھی اسی طرح نانی یاد آئے گی جس طرح وہ عوام کو ان کی نانی یاد کراتے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری ہو گئی ہے. جیل انتظامیہ نے ان کی دائیں آنکھ کا آپریشن کرایا ہے. راولپنڈی کے نجی اسپتال میں ان کو کل رات منتقل کیا گیا تھا. ڈاکٹر نے سرجری کا مشورہ دیا تو ڈاکٹر ندیم قریشی اور پینل نے بشرا بی بی کی رضامندی سے ان کی آنکھ کا آپریشن کیا. اس کے بعد ان کو 1 رات قیام کے بعد اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے اور پھر ایک ایگریمنٹ کے تحت ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کرا دی گئی ہے. ان کی بیٹیوں اور بہنوں کی ملاقات 1 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی. جیل ذرائع کے مطابق ملاقات کے بعد ان کی فیملی واپس روانہ ہو گئی اور انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی، لیکن سوشل میڈیا پر ان کی بہن مریم نواز بھٹو پوری طرح ایکٹیو ہے اور انہوں نے ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا لیا اور کہا کہ خبردار کوئی بشرا بی بی کا ترجمان بنا، میں ان کی واحد ترجمان ہوں. کیونکہ مشال یوسف زئی اس سے پہلے یہ
بار بار کہہ رہی تھی کہ بشا بی بی کی آنکھ کو شدید خطرہ لاحق ہے، ان کا علاج نہیں کرایا جا رہا، ان کی فیملی کو نہیں بتایا جا رہا، ان کی فیملی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ان کی فیملی نے کہا کہ ہمیں سب پتہ ہے، تو کسی کو ان کا سو کالڈ ترجمان بن کر ان کی نام پر دکانداری نہیں کرنی چاہیے۔ تو پائن اس گل تو بھی لڑائی پئی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئے ہیں کہ بشا بی بی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک خبر اور سامنے آئی ہے۔ بشا بی بی کی رہائی کے لیے کوششیں جاری ہیں اور اعتماد سازی کے لیے بیرسٹر گور نے عمران خان کی فیملی اور اسیر رہنما سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو بتایا کہ اس کے لیے حکومت سے مذاکرات کرنا پڑیں گے، تو تھوڑی لچک دکھانی پڑے گی۔ تو اس پر عمران خان کی فیملی کسی حد تک قائل ہو گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی فیملی جیل کے باہر متنازع گفتگو نہ کرنے پر راضی ہو گئی ہے اور بشا بیوی کی فیملی بھی ان سے متعلق سوشل میڈیا پر کوئی پیغامات جاری نہیں کرے گی اور کوئی بھی پارٹی بشا بیوی کے ایشو کو لے کر کوئی متنازع پریس کانفرنس نہیں کرے گی۔ تو ان سب نکات کے اوپر اب عمران خان سے اور بشا بیوی سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ بشا بیوی کی رہائی قانونی طریقے سے ہوگی۔ 22 اپریل کو ان کا کیس عدالت میں لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کوٹ لکھپت میں جو پی ٹی آئی کے رہنما قید ہے بڑے عرصے سے، ان کے حوالے سے بھی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ان کی اپیلوں پر بھی جلد سماعت ہو سکتی ہے۔ کل کوٹ لکھپت جیل میں بیرسٹر گور نے اسیر رہنماؤں سے ملاقات کی اور ان کو اعتماد میں لیا۔ اس کے بعد عمران خان کی بہن نورین نیازی ان سے ملاقات کی گئی ہے اور وہ اس وقت عمران خان کی فیملی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، جبکہ خاصہ کی بہنیں علیمہ خان اور باقی کی جو بہنیں ملنے جاتی ہیں جو متنازع ہو چکی ہیں، ان سے اب پارٹی بات نہیں کر رہی۔ کوئی لڑائی چل رہی بڑی بڑی، ایک دو گروپ بن گئے ہیں۔ ایک گروپ میں بیرسٹر گوہر محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس اور سلمان اکرم راجہ ہے۔ تو اب وہ سب چاہتے ہیں کہ عمران خان کی کم از کم اہلیہ کو کسی طریقے سے رہا کرایا جائے اور جو معاملات بگاڑنے کی کوشش کریں ان سے ذرا فاصلہ رکھا جائے، کیونکہ محمود اچکزئی بھی شدید ناراض ہیں اور ان کو بھی چونکہ 19 اپریل کے جلسے کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا تو وہ بھی اس معاملے سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ بشا بی بی کی رہائی ایک مبینہ ڈیل کی صورت میں ہو سکتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اب حکومت کے ساتھ سیز فائر کے لیے کوششیں کر رہی ہے اور حکومت بھی غالباً سیز فائر کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی نیوز ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس میں ایران کے $20 ارب کے موجبت اثاثے جاری کرنے کا امکان ہے، جس کے بدلے ایران اپنا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ترک کر دے گا۔ ویب سائٹ کے مطابق امریکی انتظامیہ کی ایک بڑی ترجیح یہ ہے کہ ایران اپنی زیر زمین جوہری تنصیبات میں موجود تقریباً 2000 کلو گرام افزودہ یورینیم تک رسائی حاصل نہ کر سکے، خصوصاً وہ 450 کلو گرام یورینیم جو 60% تک افزودہ ہے۔ تو ابتدائی مرحلے میں امریکہ ایران کو $6 ارب جاری کرنے پر تیار تھا، تاہم اب ایران نے $27 ارب کا مطالبہ کیا ہے، تو درمیان میں کئی بات طے ہو سکتی ہے اور $20 ارب میں یہ معاملہ طے پا سکتا ہے۔ تو اس خبر کے ساتھ کہ امریکی ناکہ بندی کے باوجود 3 ایرانی تیل بردار جہاز آبِ ہرمز عبور کر گئے ہیں اور میرین ٹریکنگ کمپنی کیپلر ہے اس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ان جہازوں پر مجموعی طور پر 50 لاکھ بیرل خام تیل لوڈ ہے۔ ڈیپ سی، سونیائی اور ڈیونا نامی یہ تینوں جہاز امریکی پابندیوں کی زد میں ہے۔ ایران کے خارق جزیرے سے یہ روانہ ہوئے اور آبِ ہرمز سے گزر گئے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی ایرانی تیل بردار جہاز خام تیل لے کر آبِ ہرمز سے گزر گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ آبِ ہرمز کھلنے کے بعد ایران نے دنیا بھر کو تیل سپلائی شروع کر دی۔ پاکستان کے وزیر اعظم فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر دونوں کا شکریہ ادا کیا ہے اور اس ٹویٹ میں لکھا ہے کہ شکریہ پاکستان، شکریہ شہباز شریف اور شکریہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، دونوں شخصیات بڑی شاندار ہے۔ تو امریکی صدر نے پاکستان کے کردار کی دل کھول کر تعریف کی ہے۔ تو جمعے کے روز آپ کو 2 بڑی اچھی خبریں مل گئی، لبنان اور اسرائیل میں سیز فائر، اور دوسری بڑی خبر آبِ ہرمز کا کھلنا ہے۔ اس خبر کے ساتھ کہ لبنان کے شہریوں نے اپنے گھروں کو واپسی شروع کر دی ہے۔ سیز فائر ہونے کے بعد لبنان کے وہ شہر جو اسرائیلی حملے کی وجہ سے خالی ہو گئے تھے، ان میں جو وہاں کے مکین ہیں، جو اصل وہاں کے باسی ہیں، وہ اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے، جیسے پرندے
شام ڈلے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ تو اب تک اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ یہ ڈیل اسی طرح اپنے انجام کو پہنچ جائے اور پاکستان کو اس میں اور زیادہ کامیابیاں نصیب ہوں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا اور گرد نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔